بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو تفصیلات ہیں وہ المعروف کی تعریف و توضیح ہے. بالمعروف جو کہا تو اس المعروف سے کیا مراد ہے تو اس کی تفسیر کی گئی ہے. او تعلیل له، یا اس کی علت بیان کی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ وعلی الوارث المولود له، یعنی جو نان نفقہ واجب ہے. نان نفقے میں اردو میں نان نفقے سے مراد وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ضروری ہوتے ہیں: کھانا پینا، پہننا، پہناوا. مطلب یہ ہے کہ جب مولود لہو کا انتقال ہو جائے. مولود لہو کون ہے؟ جی، مولود لہو کون ہے؟ باپ. تو کہتے ہیں تو مولود لہو یعنی والد کے لیے، یعنی والد لازم من یرثہ، والد کا جو وارث ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے قائم مقام جو ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس خاتون کی متوفی انہا کی، یا اس کی جو بھی زندہ ہے تو بھی زندہ ہے تو اس کو نان نفقہ دے. یزوخا و یکسوہا، یعنی دونوں کو ملا کے اردو میں نان نفقہ کریں گے ترجمہ. لیکن نان نفقہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیچارہ تو آٹو چلاتا تھا، اور محترمہ جو ہیں وہ بڑے خرچ مانگے. آج سے 30 سال میرے خیال میں پہلے ایک ہندوستانی عدالت نے مینٹیننس کے نام پر کسی خاتون کے حق میں فیصلہ کیا تھا، اور شوہر کے اوپر نفقہ واجب کیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ اس وقت یعنی 20-30 سال پہلے کہ 10,000 روپے صرف میک اپ خرچ کے لیے، 10,000 روپے صرف تحسینیات کے لیے، تجمیلات اور تحسینیات جسے مینٹیننس وہ میک اپ کہتے ہیں، اس کے لیے 10,000 روپے خاص تھے. تو وہ اسٹیٹس اور معیار اس خاتون کا تھا. تو بہرحال اسی لیے کہتے ہیں بشرائط التی ذکرت من المعروف، کہ معروف کی جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں یہ نان نفقہ بالمعروف ہوگا، یعنی دونوں کے معیار کے حساب سے ہوگا، درمیانی ہوگا، جس سے اس کی کفالت ہو سکے. وَيَجْتَنِبْ الضَّرَرَ، اور اس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا ضروری ہے. اور کہتے ہیں یہ تفصیلات الکشاف میں درج ہیں. کہتے ہیں دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ علی وارث الصبی، ابھی جو معنی بیان کیا وہ کہ مولود لہو کا جو وارث ہو، باپ کا جو وارث ہو. اور یہاں ایک دوسرا معنی ہے مولود لہو کا مطلب کہ بچے کا جو وارث ہو اس کے ذمے ہے. یعنی میت کو مثلاً فرض کر لیا کہ اس کے باپ کے اوپر جو چیز اس کی زندگی میں نان نفقہ واجب ہوتا، جب باپ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس نے والد مر گیا
اور دودھ پیتا بچہ شیرخوار بچہ چھوڑ گیا، تو اب یہ دودھ پلانے کی جو اجرت ہوگی یہ بچے کے وارث پہ واجب ہوگی۔ یعنی اگر اس بچے کو میت فرض کر لیا جائے تو اس بچے کا جو وارث ہوگا اس کے ذمہ یہ نان نفقہ دودھ پلانے والی کا واجب ہوگا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں الوارث ہے، تو الوارث کی تفسیر میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کا وارث ہو، جو بھی اس کا وارث ہو، کل من ورثت، جتنے وارث ہیں ترتیب وار سب کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنْدَ ابی الزید، اور ابو زید کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے صرف عصبہ پہ، جو خاص عصبہ ہی پہ جو ہے واجب ہوگا نفقہ، اور علماء احناف کے یہاں رحم محرم پہ ہوگا، یعنی وہ رشتہ دار جن کو آپس میں رشتہ دار بھی ہوں اور نکاح حرام ہو۔ کہتے ہیں کہ اور اس کا استدلال عبداللہ ابن مسعود کی اس قرات سے ہوتا ہے کہ وہ قرات میں ہے ان کے وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ مَحْرَمِ، یعنی الوارث کی گویا توضیح بھی موجود ہے الرحیم المحرم، اور ہدایہ میں بھی تفصیلات یہی بیان کی ہے، المدارک میں یہی بیان کی ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ رشتہ دار جو ہے محرم ہیں ان پہ نان نفقہ واجب ہوگا۔ کہتے ہیں لیکن یہ نان نفقہ جو واجب ہوگا وراثت کی مقدار کے بقدر، یعنی مرنے والے نے جو ترکہ چھوڑا ہے اور اس کے محرم کو جو حصے ملے ہیں وراثت میں، تو سب کو تو برابر نہیں ملتے۔ اگر لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور مرد بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ایک کے دو کے حساب سے ملتا ہے، بیوی کا خرچ الگ ہوتا ہے، یعنی جس ترتیب سے اور جتنی مقدار میں ترکہ میں شرکت ہوئی ہے اسی مقدار کے حساب سے نان نفقے میں بھی شرکت ہوگی۔ کہتے ہیں اب مثلا جس کی بہنیں ہیں تو ان کا خرچ جو ہے، مختلف بہنیں اگر ہیں تو ان کا خرچ جو ہے تقسیم ہو جائے گا، مثلا 5-5 حصے جو ہیں بہنوں پہ آ جائیں گے، یعنی جس کے جو ہے بہنیں اگر ہیں تو ان میں سے، اور بہنیں مثلا حقیقی بہنیں ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک بہن جو ہے وہ باپ شریک ہے، اور تیسری بہن جو ہے ماں شریک ہے، تو پھر ثلاثت اخماس جو ہے اس کو ملے گا جو باپ شریک ہے اور باپ اور ماں شریک ہے، اور 5واں حصہ اسے ملے گا جو صرف باپ شریک ہے، اور ایک 5واں حصہ اسے ملے گا جو صرف ماں شریک ہے، اس واسطے کہ ان کی وراثتیں اسی مقدار کے حساب سے ہیں، تو نفقہ بھی اسی مقدار سے ہوگا۔ اور اگر جس کے ماموں ہو، چچا زاد ہو، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ صرف ماموں کے ذمے ہوگا، کیوں؟ وراثت کی جو اہلیت ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر محرم کا نفقہ واجب ہوگا
چھوٹے کا بھی، یعنی اگر بچہ ہے اور بچہ محتاج ہے تو اور وہ محرم ہے تو اس کا نفقہ واجب ہوگا، یا اسی طرح بچی ہے بالغ ہے لیکن وہ شرعی اعتبار سے اصطلاح میں غنیہ نہیں ہے تو اس کا خرچ بھی، اس کا بھی نفقہ واجب ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مرد ہے لیکن وہ مرد جو ہے اپاہج ہے یا اندھا ہے تو وراثت کے حساب سے ان کا بھی نان نفقہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے، مالدار ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ خود اس کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا، اور اگر بچہ ہے اور بالغ ہے اور کمانے پہ قادر ہے تو اس کا نفقہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ گویا اسی ذیل میں نفقات کو بیان کر دے رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کے نفقے واجب ہیں، تو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر بالغ جو ہے بالغ بچہ ہے اور کمانے پہ قادر ہے تو اس کا نفقہ والد پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہیں اور ماں باپ جو ہیں شرعی اصطلاح میں غنی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بیٹے کے اوپر ان کا نفقہ واجب ہوگا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ دنیاوی زندگی میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور حسن سلوک میں سب سے پہلی بات نفقہ ہے۔ زندگی رہے گی تبھی تو آپ کا حسن سلوک کام کرے گا۔ تو یہ تفصیل ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح محرم رشتہ داروں کے نفقے کی تفصیلات سورہ روم میں اللہ کے فرمان وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ میں آئے گی۔ اسی طرح بیویوں کا خرچ شوہر کے ذمے ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ علماء کا اس بیٹی کے بارے میں جو بیٹی بالغ ہو، اسی طرح جو بیٹا بالغ ہو لیکن وہ مجبور ہو، تو ان کا خرچ والدین کے ذمے ہے۔ والدین کے ذمے یعنی باپ کے ذمے بھی اور ماں کے ذمے بھی، اور اثلاثاً 2/3 کے حساب سے کہ 2 حصہ باپ اور 1 حصہ ماں کے ذمے۔ کہتے ہیں اللہ کے اس فرمان گرامی کی بنیاد پر وعلی الوارث مثل ذالک، اس سے استدلال کرتے ہوئے بالغ بچی جو غنیہ نہ ہو اور بالغ جو ہے لڑکا جو مجبور ہو، ان دونوں کے نفقات جو ہیں ماں باپ دونوں پہ ہوں گے اس حساب سے جس حساب سے ان کو وراثت ملتی ہے، یعنی اس حساب سے انہوں نے کیا ہے کہ اثلاثاً، یعنی 1 حصہ ماں پہ اور 2 حصہ باپ پہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ استدلال کیا ہے وعلی الوارث مثل ذالک سے۔ کہتے ہیں البتہ جو ظاہر الروایہ ہے وہ ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ کیا چیز ہے بتائیں گے کوئی صاحب؟
العلماء الکرام، ظاہر الروایہ سے کیا مراد ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سے کتاب جی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سے کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں۔ جی شعیب قاضی جی، وہ 6 کتابیں کون کون سی ہیں؟ جی مولانا صاحب، مولانا شاہنواز صاحب، جی، وہ چھ یہ وہ کتابیں المبسوط ہے زیادات الجامع صغیر الجامع الکبیر السیر صغیر السیر کبیر ہے جی۔ اچھا، اور ان سب کی جامع کون سی کتاب ہے؟ جی، ان سب کی جامع کون سی کتاب ہے؟ جی مولانا صاحبہ، المبسوط المبسوط مبسوط ہے جی، مبسوط ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا، باپ اور ماں اس میں شریک نہیں ہیں، بلکہ صرف باپ کے ذمہ ہوگا، اور اس کا استدلال کرتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ سے، جیسے کہ چھوٹا بچہ اس کا بھی خرچ، اسی طرح ہدایہ میں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جبکہ ولادت نہ ہو، ولادت کا رشتہ نہ ہو، تو ان پہ نفقہ واجب نہیں ہے، اور ان کے استدلال جو ہے، دلیل ان کے موافق دلیل جو ہے اس آیت سے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے جو وارث ہوں گے، اور باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کا جو خرچہ ہوگا وہ اسی دودھ پینے والے بچے کے مال سے خرچ کیا جائے گا جبکہ باپ کا انتقال ہو جائے، یا اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ماں باپ میں سے جو بچے ان کے اوپر ہوگا، اگر باپ بچا ہے تو صرف باپ کے ذمہ ہوگا، اور اگر ماں بچی ہے تو ماں کے ذمہ ہے، اور اگر وہ خود نہیں پلا سکتی تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی سے دودھ پلوائے، اس سے خرچ برداشت کرے۔ قاضی البیضاوی نے ایسا ہی درج کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر جو ہے ہم علماء احناف کے حق میں ہے، اور علماء شوافع کے خلاف بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں، اور یہی بات فخر الاسلام نے
درج کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفقہ جو ہے کا استحقاق ہوتا ہے ولادت کے رشتے کے بغیر بھی، اور وہ ذوی الارحام پہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس آیت کے عموم سے یہ شامل ہوتا ہے باپ کو بھی، یا یہ آیت شامل ہے باپ کو بھی، چچا کو بھی، اور ان کے علاوہ اور بھی رشتہ داروں کو۔ اس درجے میں جتنے رشتہ دار ہیں سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اس واسطے کہ وارث جو ہے یہ ارث سے بنا ہوا ہے، اس میں مشتق مصدر جو ہے ارث ہے، تو اس سے وارث اس میں فاعل مشتق ہے، جیسے کہ الزانی اور السارق اس میں فاعل ہے اور سرقہ وغیرہ سے مشتق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والد کو ان لوگوں میں شمار کیا گیا ہے جو نفقہ اٹھائیں وراثت کے بقدر، یعنی مطلب یہ ہے کہ نفقہ ماں کے ذمے بھی ہوگا اور دادا کے ذمے بھی ہوگا۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں ہے اور دادا ہے، تو اسلاس کے حساب سے یعنی 2 حصہ دادا کے ذمے اور 1 حصہ ماں کے ذمے، اور استدلال اسی آیت کے اس جز سے کرتے ہیں کہ علی الوارث مثل ذالک، اور بتا دیا کہ یہ وارث جو ہے مشتق ہے معنی کے حساب سے، اور اس حکم کی بنیاد معنی ہی پہ یعنی وراثت پہ رکھی، معنی یعنی وراثت پہ رکھی گئی ہے۔ کہتے یہ ان کا کلام ہے، اور اس سے مراد اس آیت میں وَعَلَى الْوَارِثِ، اس میں بھی وارث سے مراد عام تمام جس پہ وراثت اور وارث کا اطلاق ہوتا ہے وہ سب ہیں، یعنی وہ تمام رشتہ دار جن کا تعلق ولادت سے ہے، رشتے ہیں اور ان کے رشتے ہیں، ولادت کے رشتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جو نان نفقہ ہے وہ وراثت کے بقدر ہے، جتنی وراثت ملے گی اسی کے حساب سے ہے۔ تو اس میں 2 اشارے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا یہ متعلق ہے حولین کاملین سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور اگر میاں بیوی مل کے دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے مشورہ کر کے، یا 2 سال سے زیادہ پلانا چاہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اور آپ اندنا جو کہہ رہے ہیں صاحبین کا اختلاف ہے، لیکن فتویٰ جو ہے کس پر ہے؟ امام صاحب کے قول پہ 2.5 سال مدت ہے، یا صاحبین کے قول کے مطابق جو 2 سال مدت بیان کرتے ہیں، فتویٰ کس پہ ہے؟ جی علماء، اور علماء الکرام فتویٰ کس پہ ہے؟ شاگرد کے قول پر ہے جی۔ شاگرد 2 کے سال قول پر ہے، پہ؟ ہاں صاحبین کے قول پر ہے۔ اچھا، 2 سال ٹھیک ہے، دیکھ کے آئیے گا، کتاب دیکھ کے آئیے گا کس پہ فتویٰ ہے۔ یہاں لفظ انہوں نے اندنا کا استعمال کیا ہے، یعنی 2 سال ہمارے نزدیک
اور مکمل 2 سال، اور یا صرف صاحبین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو گویا دودھ چھڑانے کی مدت کے بارے میں یہ باہمی مشورہ کر رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر چھڑا دیں، یا 2 سال، یا 2 سال کے بعد بھی جو 2.5 سال ہے، تو آپس میں مشورہ کر کے ان کے اوپر ہے وہ تشاور بینہما، یعنی آپس باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ طے کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر آپ کے ان دونوں میں دیگر رشتہ داروں سے بھی مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تشاور کہتے ہیں استخراج الرائے من قولک شورت الاصل اذا استخرجہ، یعنی جب شہد کو نکال لے تو شورت الاصل کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے عقل و دماغ سے کسی مسئلے میں جو اس کی رائے قائم ہو اس کو نکال لینا، یہ تشاور ہے۔ لغت بھی حل کر دیتے ہیں۔ اور حاصل یہ کہ جب زوجین چاہیں تو دودھ چھڑانا ماں پلا رہی ہو یا یہ کہ دایا پلا رہی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مشورہ کر کے جب باہمی رضامندی ہو تو دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ باپ کو تو جو ہے ولادت اور نسب دونوں رشتے کے حساب سے حق حاصل ہے، اور ماں کو حق حاصل ہے بربنائے شفقت اور بربنائے عنایت اور جو ہے نگرانی۔ تو اس طرح دونوں کے مشورے سے بچے کی پرورش اور تربیت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ زاہدی میں ہے کہ یہاں باہمی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا ہے تو اس میں باہمی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان نَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ اے یعنی شوہروں کو خطاب ہے کہ اگر تم دوسری جو ہے دایا عورتوں سے دودھ پلانا چاہو ماں کے علاوہ، تو وہ جو مدت متعین کی ہے اپنے بچوں کے لیے باپ کے یہاں، یا یہ کہ ماں دودھ پلانے سے ابتدائی طور پہ عاجز ہے، یا دودھ چھڑانے کے بعد، تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جب یہ سب مدت، یہ سب معاملات طے ہو جائیں کہ سلمتم ما آتیتم، کہ تم نے جو دینے کا ارادہ کیا تھا اجرت اور اکرام اور انعام، وہ سب دے دو، لیکن بالمعروف، یہ دل کی خوشی سے ادا کرو۔ اس میں دل کی خوشی کی قید لگا دی کہ جب حوالے کرتے ہیں تو حوالے کرنے میں خوش دلی سے دو، یہ مستحب ہے، ظاہر شرط نہیں ہے، چونکہ دل کے کیفیت جو ہے قابو میں نہیں ہے۔ دل محسوس رہا ہے کہ جا رہا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے، تو دل میں پریشانی ہو رہی ہے، اب دل کیسے خوش ہو کر دے دے گا 1.5 لاکھ روپے؟ تو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ خوشی خوشی دے۔ اس نے آپ کے بچے کو دودھ پلایا ہے، گویا اس کی زندگی ہے، اس کو اس سے تعلق ہے، احسان بھی ایک درجے میں ہے، تو اس معنی کر یہ جذبات ہوں تو خوشی سے دے گا۔ اور اگر یہ جذبات ہوں کہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا، جو ہے دودھ پلانے لگی اور یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ بددلی سے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب اجرت، اور پھر اجرت جو ہے وہ جب مدت پوری ہو جائے تب ہی ادا کی جائے گی۔ اور شوہروں کو یہ بھی خطاب کیا گیا کہ اے شوہرو، تم بچے کو ان سے چھینو نہ، اور اسی